ابن انشا کا مضمون ہے اب ہماری قربانی شرعاً جائز نہیں رہی۔ ہمارا ایک دانت تھا جس پر ملک بھر کے ڈاکٹروں کے ایک مدت سے دانت تھے۔ اسے ہم ان لوگوں کی دست برد سے 10 سال تک تو بچاتے رہے، لیکن آخر جاں بحق ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے ہمارے حسن خداداد میں تو چندہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ دکھانے کا دانت نہ تھا، کھانے کا تھا، یعنی بہت پیچھے کی ایک داڑھ۔ تاہم اس کی مفارقت کا افسوس ضرور ہوا۔ ہمارے اس داڑھ کے نکلوانے میں ہچر مچر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ عقل داڑھ ہے، اگرچہ اس کے ہونے سے عملاً کچھ فائدہ کبھی نہیں پہنچا، لیکن اس کے نکلوانے سے تو بھرم بھی جاتا رہے گا۔ ہمارے ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ شک رفع کیا اور کہا کہ یہ عقل داڑھ نہیں، اور اس کے نکلنے کی تمہارے نظام جسمانی میں گنجائش بھی نہیں۔ اب رہا علاج، اس کے لیے ایک ویٹرنری ہسپتال تو ہم بے شک نہیں گئے، حالانکہ بعض مہربانوں نے اس کا مشورہ بھی دیا تھا اور اس کے ڈاکٹر کی شہرت بھی سنی تھی۔ ہاں، کوئی اور معالج ہم نے نہیں چھوڑا۔ بنا کر مریضوں کا ہم بیس غالب نکلتے تھے تو سائیں چنندین سنیاسی سے لے کر پروفیسر AR یعنی اللہ رکھا چشتی، عامل کامل اور اسرائیل الاطباء حکیم فضل مولا تک کے در دولت پر جا دستک دیتے تھے۔ فقیر منجن بھی استعمال کیا۔ ایک پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر معمولی ہدیہ لے کر ایک مسواک بھی ہمیں دی، اور ایک بزرگ نے تو تعویذ بھی باندھنے کو دیا اور کالا مرغہ بھی ہم سے چوراہے میں چھڑوایا۔ لیکن درد نے برابر ترقی ہی کی، عشرہ ترقیات منا کر دم لیا۔ ہمارے ملک میں بے ڈگری کے ڈاکٹروں کی کمی نہیں، سبزے کی طرح انہیں کہیں جگہ نہ ملی تو فٹ پاتھوں پر ہی کائی بن کر جم گئے ہیں۔ بعض تو ان میں ایسے باکمال ہیں کہ منہ میں یعنی مریض کے منہ میں انگلی ڈال کر انجیکشن دیے بغیر دانت نکال لیتے ہیں، اور اس میں اس کی تخصیص نہیں کہ دانت بیمار تھا یا تندرست۔ ہمارے ایک دوست نے ایک بار ایسے ہی ایک ڈاکٹر سے نکلوایا تھا۔ اس نے زنبور ڈالا اور دانت نکال کر جو ہمارے دوست کے ہاتھ میں دیا ہے تو دانت ہی نہیں، اس کا چھلا اور پلیٹ بھی باہر آ گئے۔ یہ وہ مصنوعی دانت تھا جو بیمار دانت کے پڑوس میں واقع تھا۔ سچ ہے، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ ہمارے دوست نے احتجاج کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب بتیسی نکال کر بولے، اسے بھی بدلوا لیجئے، آج کل مصنوعی دانتوں میں بھی کیڑا لگ جاتا ہے۔ بارے پھر پھرا کر دنیا بھر کے چکر لگا کر ہم اپنے دوست ڈاکٹر طیب محمود کے پاس آئے کہ اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اس بدذات کو نکال۔ اب انہوں نے پس و پیش کی۔ ہم نے کہا آج کل لوگوں کے دل اور گردے بدلے جا رہے ہیں، آپ اسے نکال کر کسی بکری کا دانت لگائیے تو میں مانوں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور بولے دانتوں کی سائنس نے اتنی ابھی ترقی نہیں کی۔ اور جب انہوں نے ہمارا دانت نکالنے کی حامی بھر لی تو ہم پر رقت طاری ہو گئی اور ہم نے دیوانی مقدموں کی طرح تاریخیں ڈالنی شروع کر دیں۔ ذرا یہ ملک کے حالات تو ٹھیک ہو لیں، بالغ حق کے رائے دہندگی کا مطالبہ منظور ہو لے، ایمرجنسی ختم ہو، طالب علم رہنما چھوٹیں تو بے شک نکال دیجیے گا۔ آخر ایک روز انہوں نے کہا ایمرجنسی ختم ہوئی، باقی مطالبات بھی پورے ہونے والے ہیں، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس داڑھ کو نکلوا دیجیے۔ اس پر ہم نے کہا کہ آج نہیں، آج تو بارش کے سے آثار ہیں اور ایسے عالم میں دانتوں کا نکلوانا اچھا نہیں ہوتا، یوں بھی منگل کا دن ہے۔ اس پر وہ بولے اچھا صفائی کر دوں، اور پھر واقعی انہوں نے صفائی کر دی، داڑھ نکال کر ہمارے ہاتھ میں دے دی، کانوں کان بلکہ دانتوں دانت خبر نہ ہونے دی۔ لوگ ہنسنے میں 32 نکالتے ہیں، ہم 31 نکال کر ہنسا کریں گے۔ عاقبت کا بھی خیال آتا ہے کہ جس کے باب میں ایک پرانے شاعر نے لکھا ہے کہ سوال و جواب ہوں گے، جہاں سے عاقبت کے واسطے توشہ لیا کیا ہے، بتا کے دانت ہیں منہ میں تیرے، کھایا پیا کیا ہے۔ باقی حساب تو ہم دے لیں گے، لیکن دانتوں کے معاملے میں دانتا کلکل ضرور ہوگی۔ ویسے ہر چیز کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہم سے مختلف اوقات میں مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ملک پر جان قربان کر دو، قوم کے سر چڑھ کر مر جاؤ، یا سر کو کسی محبوب کے زیر پائے رکھ کر اللہ اکبر اذان دو، کہ اردو شاعری میں محبوب عموماً قصاب کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ لیکن ہم مصروفیت یا کسی ناگزیر وجہ کا بہانہ بنا کر طرح دیتے رہے۔ اب ہم سیدھے سیدھے چھاتی نکال کر کہہ سکتے ہیں کہ کیسی قربانی اور کہاں کی قربانی؟ ہماری تو قربانی ہی شرعاً جائز نہیں، ہمارا تو ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ احتیاطاً ہم فتاوی عالمگیری کی ایک جلد بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، خصوصاً بقرعید کے دنوں میں۔